اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ یسألونک، یسألونک ماندہ کیا ہے بولو؟ سین حمزہ لام، سین یسألون مضارع کا صیغہ، یسألونک لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دریافت کرتے ہیں۔ کیا دریافت کرتے ہیں بھائی؟ ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ اب اوپر جو بیان آیا تھا حرام کی چیزوں کا ذکر آیا تھا، کون سے جانور حرام ہیں، کیا ہے ذکر آیا نا بھائی۔ اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حلال ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ خود نے بول رہا، دیکھیے قل آپ کہہ دیجئے، یہاں کیا آیا تھا اس کے بعد بولو، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی کوئی سیکنڈری چیز رہے تو ایسا ہوتا معاملہ، ہاں یہ چیزیں ہاں ٹھیک ہے جاؤ تم بول جاؤ، اہم بات بولنا رہا تو اللہ خود بولتا۔ تو اکملت لکم دینکم آیت جو ہے خود اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا اس کا۔ قل آپ کہہ دیجئے احل لکم، یہ سمجھ رہے نا، ہائے لام لام مادہ اس کا، وہ یہ بھی باب افعال سے آئی، اور یہ اس کا صیغہ ہے کوسا، ہاں مجھول کا صیغہ ہے، ماضی مجھول۔ قل احل لکم حلال کر دیے گئے تمہارے لیے، الطیبات، طیباتو الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اب پاکیزہ چیزیں میں بولوں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اچھا یہاں ایک چیز الطیبات ہے نا، پیش ہے، پیش کیوں آیا تا آخری میں بولو؟ مفعول ہوتا ہے، اس کو پیش ہوتا ہے، ہاں نہیں فاعلی حالت میں، ہاں فاعلی حالت میں، ہاں کیسا قائل حالت، احلہ ہے نا، احلہ کا وہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ ہاں مجھول کے صیغوں میں کیا ہوتا معلوم ہے؟ آرڈنری سینٹنس میں فاعل فعل کیا رہتا، اس کے بعد مفعول رہتا، جب مجھول کر دیتے نہیں مفعول فاعل بن جاتا، مفعول فاعل بن جاتا، ایکٹیو وائز پیسو وائز، یہ وہی ہے۔ یہ اس بات پیش آ، نہیں تو اگر احل لکم اگر تے بولنا رہا تو کیا آتا، تو زبر آتا تھا، مفعولی حالت میں رہا تو زبر آتا تھا، یہاں اس فاعلی حالت میں ہے، یہ مفعول فاعل بن جاتا۔ کہہ دیجئے تمام حلال چیزیں حلال ہیں، طیب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے وما علمتم، بولو ادھر میں آپ یہ ماں تو چھوڑ دو، علمتم کی تشریح کرو، مادہ بولو، عین لام میم دکھ رہا نا، ہاں تفصیل کا ہے،
اب کون سا صیغہ ہے؟ آخر میں تم آیا نا بھائی، تو کون سا ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر۔ دیکھو بھائی ماضی کے کتنے صیغے ہیں؟ یہ سب ذرا آپ لوگوں کو یاد ہونے کے واسطے ریپیٹ کرتا ہوں، بولو بھائی آپ، جملہ صیغے کتنے رہتے ہیں ماضی میں، غائب میں؟ 12 14 رہتے۔ اس کی تشریح کر سکتے ہیں آپ کچھ؟ نہیں وہ ہے، اس کو یاد رکھنے کے واسطے خاص چیز رہے۔ سنو بھائی غور سے سنو، غائب میں کتنے صیغے ہیں ماضی کے؟ 4 نہیں 14 صیغے ہیں۔ تو یاد رکھیے پہلے 3 صیغے، پہلے 3 صیغے اس کو یاد رکھنا پہلے 3 صیغے، پہلے 3 صیغے کو غائب میں واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، دوسرا صیغہ جمع مذکر غائب، تیسرا صیغہ واحد مؤنث غائب۔ یہ 3 صیغے، یہ 3 صیغوں کا طریقہ الگ، باقی کے پورے اوپروں کا الگ۔ یہ تقسیم دو طرح کی یاد رکھنا ہے۔ پہلے 3 صیغے کیسے ہیں بھائی؟ واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مذکر مؤنث۔ یہ 3 صیغوں میں ایک الگ طریقے سے ہو۔ پہلے کیا کرتے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، زبر آتا ہو پہلے آخری حرف پہ اور پہلے حرف پہ زبر، وہاں بیچ میں اس میں کبھی بدلتے رہتا ہو، ہاں۔ اور اس کا جمع کا صیغہ رہا تو جہاں میں آخری میں کیا کرتے؟ واو الف کا اضافہ کر دیتے۔ اب یہ واحد ماضی مؤنث وہ کیسا ہوں گا؟ جو مذکر کا صیغہ ہے اس میں تا جزم والا ہوتا، اس کو یاد رکھنا۔ اب آ جاؤ کس پہ جائیں گا؟ واحد کے بعد میں جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ اس کا اصول کیا ہے یاد رکھ لو، اس کے آخری حرف پہ پہلے جزم دے دینا، اور باقی کے پورے صیغوں میں ایسے رہیں گا، وہ پورے صیغوں میں ایسے رہیں گا۔ مادے کے آخری حرف پہ کیا کریں گے؟ جزم دے دیں گے، اس کے بعد میں مختلف چیزیں ایڈ کریں گے آخری میں۔ اب جمع کا صیغہ ہے واحد، وہ جمع مؤنث غائب، مؤنث کا صیغہ اب اس کا مادہ بولو کیا ہے؟ کوئی ایک نصرہ ہے سمجھو، نصرہ ہے نا، تو واحد مذکر غائب کا صیغہ کیا بنا؟ نصرہ۔ اب اس سے بنی ہے پورے صیغے نصرہ۔ تو آخری میں کیا ہے؟ آخری میں را ہے نا، را کو جزم دے دیں گے اور نون زبر نہ ایڈ کریں گے، نون زبر نہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ جمع بولو، علیمیہ بولو، خاص طور سے کیا ہے بولو؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب چوتھا صیغہ ہے نا، جمع مؤنث غائب۔ وہاں سے پورا یہ کی طریقہ رہیں گا، آخری حرف مادے کے آخری حرف پہ کیا کریں گے؟ جزم دیں گے، یہ مؤنث میں نون زبر نا کا اضافہ کریں گے۔ اب یہ نصرہ تھا، نصرنا، اب اس کے بعد میں یہ غائب کے صیغے ختم ہو گئے۔ اب اس میں آ جاؤ، کس میں؟ حاضر میں۔ حاضر میں پہلا صیغہ کیا کرتے؟ تا رہتا نا، آخری میں کیا رہتا؟ تا رہتا، جیسا نصرتا، تا زبر ہے تو اس کو آخری کو کیا کریں گے؟ زبر کو نکال کے تا کے اوپر کیا کریں گے؟ جزم لکھ دیں گے۔ اس کے بعد میں ہاں آخری حرف پہ را پہ جزم آ گیا نا، اب ہمیشہ جزم ہی رہے گا آخر تک، وہ تا رہیں گے۔ نصرتا، نصرتی، نصرتی، نصر تم، ویسا تن، ویسے متکلم میں کیا ہوں گا بولو؟ نصر تو، نصر تو، نصر نہ۔ سو میں کیا رہتا؟ جزم رہتا ہے، 3 چھوڑ کے باقی میں سو میں کیا رہتا؟ مادے کے آخری حرف پہ جزم رہتا۔ ایسا یاد رکھنا، یاد رکھنا بھائی، یاد رکھو،
اس کے بعد کامیابی نہیں ہے، ورنہ پچھتانا ہی پڑے گا، پچھتانا ہی پڑے گا. زندگی صاحب آخرت کی زندگی تباہ ہو جاتی. چلیے اب یہاں اس کے بعد میں کیا پڑھا دیکھیے یہاں تو یہ بتاؤ نا وما علم تم اس وقت یہاں عین لام میم مادہ ہے، تفیل کا صیغہ ہے، بیچ میں درمیان میں 3 دکھ رہا ہے، تو آخری حرف پہ کیا کر دیا یہاں اس وقت میم پہ جزم ہے. دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد میں تم ہے، تم علامت کس کی ہے؟ جمع حاضر. علم تم تو معنی کیا ہوں گے؟ بولو بولو بھائی. سکھایا تم نے سکھایا. تمہیں سکھایا. اس نے تمہیں سکھایا. جیم را ہا ہے مادہ ہے نا، ہاں ہے نا آخری میں، جیم را ہا مادہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا اب اس میں فائل بناؤ جناب، اس میں فائل بنائیے اس کا. فائل تو کیا ہو گیا یہ؟ جاری ہن. جاری ہن بول تو یہ جارا کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ شکار کرنا. وہاں تو جاری ہن بول تو شکار کرنے والا. جاری ہن بول تو شکار ہے. اب یہاں لفظ کیا ہے؟ یا من ہے شروع میں ہے نا، شروع میں من ہے دیکھو، حرف جر ہے تو یہاں جو آخری میں زیر آتا. ہاں پہ ہے وہ منی کی وجہ سے زیر دینا پڑے گا نا. بورڈ پہ آپ لکھا گیا ہے ہاں. جوا تو ہے نا، ایسا ہے. اب اس کو الف لام لگا ہوا ہے. اب یہ کون سی جمع ہے بھائی؟ مکسر، جمع مکسر. بروکن پلورل جوا جمع کیا ہے؟ مکسر ہے. تو اس کا پہلا ایک وہ آپ یہ دیکھ لو، واو لام دال ولدن. کیا ہے یہ؟ ولدن. تو ایک وزن ایسا ہے اس کا، اس کی جمع کیا ہے بولو؟ اولادن. یہ وزن پہ یہ مادے کو لے جاؤ، یہ جواری ان کو لے جاؤ. یہ الف واو الف زبر پہلے آ گیا ہے. ہاں او کی جگہ کیا ہوں گا یہاں؟ جیم ہے نا. اجوا ریحن ہو گیا ہے، وہ وزن پہ آئے. کہ اس کو ذرا بہت غور سے بہت محنت کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے ہر ایک کو جو اس میں تبدیل کرنا رہتا نا، بہت وہ کرنا پڑتا. اب جیسا مالن کے معنی کیا ہے بھائی؟ مال پیسہ، مال میں نا مال مالن. اب اس کو یہ وزن پہ اولاد وزن کے وزن پہ لے جانا، اموال. اب عمل کرنا، عملن بول تو عمل. اب اس کی جمع کیا ہے؟ اعمال. من الجواری. اس کے بعد کا بھی لفظ دیکھ لو پہلے، مکلبین. یہ بھی وہ دیکھیں آپ، اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف لام بے ہے یہ. اب بیچ میں تجدید دکھ رہا ہے، یہ بھی
کس کا ہے؟ باب تفیل کا آ گیا ہے. تو اب یہ لفظ کیا ہے؟ میم پیج دکھ رہا ہے. اسم الفاعل اس میں فاعل جمع مفعولی حالت میں ہے. واو نون بول تو سادہ رتا. کاف لام کاف لام بے مادہ ہے بھائی. کاف لام بے مادہ ہے. ایک دیکھیے کیا لفظ ہے پڑھو یہ. کلبن. کلبن کے معنی کیا؟ کتا. کتا کلبن کے معنی. اب یہاں اس کو تفیل میں لے جاؤ آپ تو مصدر کیا بنے گا؟ بولو بولو. تک یہ تک لیمن بے ہے نا. بے ہے. تک لیمن. تو تکلیف کے معنی کیا معلوم ہے؟ دوڑنا. دوڑنا. تو یہ کیا کر یہاں کیا ہے نا خاص بات کیا ہے؟ بعض جانور جو ہے شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب جیسا سب سے زیادہ استعمال اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کتوں کا استعمال ہے نا. کتا سن کے جہاں چوروں کو پکڑتے ہیں یہ کرتے ہیں نا، ویسے جو ہے کتوں کو سکھایا تھا. کتوں کو شکار کرنا سکھایا جاتا تھا. اب جیسا ایک ہرن ہے، شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، یہ کیسا شکار کرتا اس کا؟ قریب جس طرح قریب ہوتا ہے چھپ کے جاتا، اس کو احساس نہیں ہو سکا. اس کے بعد میں جو ہے دوڑ لگا کے پکڑنا چاہتا تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پکڑا ہوتا ہے، انہیں بھی تیز بھاگنا شروع کرتی تو بہت ڈسٹینس کے بعد میں پکڑ کے اس کو جو ہے قبضے میں لے کے کھا لیتا ہوں. تو بعض جانور کیا ہے دوڑ کے شکار کرتے ہیں، دوڑ کے کر کے جا. اور اس میں جو ہے اب یہاں جانور سب سے زیادہ کیا ہے کس کا استعمال ہوتا ہے؟ کتوں کا. کتوں کا. کتے بھی جو ہے کیا ان کو سکھایا جاتا. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ جو ہے میں نے تم کو سکھایا. میں نے تم کو سکھایا یعنی وہ جانور جو شکار کرتا ہے دوسرے جانوروں کا، حلال جانوروں کا، دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے، وہ میں نے تم کو سکھایا. آگے آ رہا ہو تم کو سکھایا. اور تم جو ہے کتوں کو سکھا رہے ہیں. کیسا شکار کرنا اللہ بندوں کو سکھایا، پھر بندے جو ہے وہ کتوں کو سکھا رہے ہیں. ہاں تو دوڑ کے شکار کرتے ہو، دوڑ کے پکڑتے. اور اس میں حکم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عمل میں یہاں؟ اب وہ پڑھے تو معلوم ہوتا، بول رہا ہوں میں پہلے سمجھا رہا ہوں. جب بھی سکھا دیے اس کو، پہلے ٹریننگ دے دیے کیسا پکڑنا. تو اس کے بعد میں جب شکار کے واسطے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لو. یعنی انہیں جا کے اس کو ذبح کرنے والا ویسا تھا. اللہ کا نام جب ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے. اگر کسی دوسرے کا نام آ گیا تو گئے کام سے، اور کچھ بھی نہیں بولے تو بھی گئے کام سے. اللہ کا نام لینا ضروری ہے. تو کتوں کو چھوڑتے وقت کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا نام لے کے چھوڑو. تو انہیں وہ شکار کے پیچھے دوڑ کے جا کے پکڑ لیتا. اب انہیں تو نے بہت گڑبڑ کرا تو اچھا دبا کے پکڑ لا تو مر بھی جاتا، تو بھی وہ بھی حلال ہو جاتا. کیوں؟ وہ یہ شرط رکھ دی وہاں پہ. اللہ اتنے آسانیاں پیدا کر دیا ہے پوچھو مت. تو یہاں کیا ہے معلوم ہے؟ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ما علمتم. ہاں تمہیں سکھایا گیا، تمہیں سکھایا، تم کو سکھایا. من الجواری مکلبین یعنی دوڑ کر شکار کرنے والے جانوروں کو سکھا رہے ہیں. دوڑ کے
शिकार करने वालों को सिखाए तुम। तुअल्लिमूनहुन्ना, तुमने सिखाया, हुन्ना शिकारी जानवर, जानवरों को, हुन्ना उन्हें तुमने सिखाया। और वह आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु, और तुमको कौन सिखाए, अल्लाह से क्या बोल रहे हैं। बस उतना चाहिए, कोई ख़ास बात नहीं है, मगर उसको वो समझना है हर के। समझे ना ये, यानी दौड़कर शिकार करने वाले जानवरों को जो है तुम सिखाए, और तुमको जो है कौन सिखाए, अल्लाह सिखाए। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, देखिए उसके बाद में वो कुलू, खाओ। कुलू माने क्या है, खाना, जमा का सिखा है कुलू, तुम लोग खाओ, मिम्मा अमसकना अलैकुम, मिम्मा अमसकना क्या है, बोलो अंदाज़ा बोलो, अली ज़बर दिख रहा है, हाँ, मीम सीन काफ क्या है, मादा है, मीम सीन काफ मादा है। हाँ देखिए यहाँ है, सुनो, आखिरी में जज़म दे के नून ज़बर ना आया, जमा मुन्नस गायब का सिगा है। कौन है ये, मिम्मा अमसकना, मीम सीन काफ के माने क्या है, पकड़ लेना, पकड़े रखना, पकड़ना। अब जो भी जानवर है शिकारी जानवर, क्या कि उसको पकड़ेंगे ना भाई, पकड़ेंगे, आप आने तक वहाँ उनको पकड़ के रखेंगे, उन्हें गड़बड़ करेंगे तो उसको दबाएंगा करेंगा, कुछ जो मौत भी वाक़ हो सकती है उसकी। अमसकना, और वो क्या करते हैं, वो जानवर पकड़ के रखते इनको, जो इनका मालिक जो है वहाँ उस जगह पर आने तक पकड़ के रखते। अलैकुम, तुम्हारे लिए, वस्कुरू, पुकारो, किसका नाम, इस्मल्लाही, अल्लाह का नाम, अलैही, छोड़ते वक्त क्या करना, उनको अल्लाह का नाम लेके छोड़ना, वो मतलब है। फिर बाद में क्या बना, अल्लाह वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो या अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला क्या है, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ देखिए फिर अल-यौमा उहिल्ला लकुम तय्यिबात, फिर यहाँ वही रिपीट हो रहा, देखिए पाकीज़ा चीज़ें क्या हैं, आपको हलाल हैं। अब यहाँ क्या कुछ ख़ास बात बोल रहे हैं, देखिए अब यहाँ, वो तामुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, तामुल लज़ीना ऊतुल किताबा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो अहले किताब हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो अहले किताब हैं, यानी यहूदी और नसरानी, यही दो लोग हैं ना, उनका ज़बिया भी अल्लज़ीना ऊतुल किताबी हल्लुल लकुम, तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए हलाल है। वो तामुकुम, और तुम्हारा ताम, तुम्हारा ज़बिया किया हुआ, वो उन लोगों के लिए भी हलाल है, यानी अहले किताब का हलाल किया हुआ हम खा सकते हैं, हमारा हलाल किया हुआ वो लोग भी खा सकते हैं। यहाँ पे ताम का मतलब पूरा खाना है, हर तरह का, या हलाल नहीं है, या जुआ के वास्ते है, उनका हलाल किया हुआ ताम हम खा सकते हैं, हमारा हलाल किया हुआ वो लोग खा सकते, ये मतलब है उसका। ताम बोल तो खाली खाना नहीं, ज़बिया का मतलब है यहाँ, ये ऐसे चीज़ें डॉट्स आते हैं कुरान में, तो क्लैरिफिकेशन लेना पड़ता है उसका। अच्छा, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे आगे, वल मोहसनातु मिनल मोमिनाती, मोहसनात किसको बोलते हैं भाई, पाक दामन औरतें। मोहसनात का मतलब क्या है, पाक दामन औरतें, मिनल मोमिनात, मोमिनों में से, वल
मोहसिनातु मिनल लजीना ऊतुल किताबी, ऊतुल किताब के भी मोमिन औरतें, उनके मोमिन औरतें, अपने मोमिन औरतें, ये दोनों। हाँ, वो मिन क़ब्लिकुम तो पहले की कौम है ना, अपना तो अब आखिरी कौम है अपनी, आखिरी उम्मत है अपन। तो आगे क्या बोला देखिए, इज़ा आई तई तुमुहुन्ना, हाँ, जब तुम उनसे शादी करना चाहते हो, यानी एक मुसलमान आदमी यहूदी औरत से शादी करना चाह रहा है या ईसाई औरत से शादी करना चाह रहा है, हाँ, या वो शख्स मुसलमान औरत पाकदामन औरत से शादी करना चाह रहा है, तो वही जैसा महर मुकर्रर करके देना बोलते हैं ना, वो आतैतु हुन्ना उजूरहुन्ना, उजूर उनका क्या है यहाँ, अजर क्या है, महर है, महर उनका अदा करो, महर अदा करके शादी कर सकते। ये आ रही है बात यहाँ। अब आगे चलिए, मोहसिनीना, हाँ, मोहसिनीना बोलते क्या, बोलो, वही हाँ, हाँ, वही पाकदामन औरतें गैरा मुसाफिहीना, ये लफ्ज़ मालूम है हमें अच्छी तरह, सीन फा हा मादा है। तो ये क्या है, ये बोलो, आखिर में मीम दिख रहा ना, मीम पेश वाला, तो इसमें मफूल जमा है, ये इसमें मफूल जमा है, मफूल हालत में है, या नून है, वाव नून नहीं है। या नून आया आखिर में तो क्या होगा वो, मफूली हालत में। क्या मतलब मफूली हालत बोल तो, हाँ, और वाव नून आया तो क्या बोलेंगे, कौन सी हालत में रहता, पायली हालत में रहता, ये मफूली हालत में है। उसके पहले आया था ये गैर आया, ये मुसाफिन के माने हैं ज़िनाकार औरतें, बेहया औरतें, वो नहीं रहना। गैर आया तो वो सामने, गैरा मुसाफिना बोल तो ये ज़िनाकार औरतें नहीं होना। बाद लोग जो आप शादी कर रहे हैं खाली मज़े लेने के वास्ते, खाली मज़े लेने के वास्ते शादी करें, समझो वो नाजायज़ है वैसा। अगर कोई शख्स ये नियत का अरमा क्या है, आ रहे हैं यहाँ पे जवान बच्चों को शादियाँ कर रहे हैं, वो खाली ज़िनाकारी की वजह से कर रहे हो लोग, वो जायज़ नहीं है वो। हाँ, वाकई में अपनी रफ़ीक हयात बनाना चाह रहे हैं तो वो ठीक है। वो खाली वक्तिया जो है वो आ गए, अब 1 महीने के वास्ते अब बीवी से जुदा करना, चलो शादी कर लेंगे, शादी कर लिए, फिर जाते वक्त छोड़ के चले गए पैसे लेके। अक्सर अरबा ऐसे कर रहे थे पहले। उसके बाद में क्या लिखे, वो ला मुत्तखिज़ी अक़दानिन, ये जमा का सगा है भाई, अक़दानिन, खिदनुन वाहिद है इसका, खिदनुन के माने क्या है मालूम है, पोशीदा तौर पे जो है ये रखना, नाजायज़ ताल्लुक़ रखना, पोशीदा तौर पे। क्या मतलब, बहुत कम होते ऐसे वाक़यात, बहुत कम होते। अब एक जॉइंट फैमिली है भाई, जॉइंट फैमिली है, बड़ा घर है, जॉइंट फैमिली है, 2-3 फैमिलियाँ मिल के रह रहे, तब एक दूसरे को देखते रहते, उनकी औरतें इनकी औरतें मिलते रहते, ऐसा रहते। अब एक साहब को एक दूसरी औरत पे दिल आ जाता। अब कभी मौका रहा अकेले होने का मौका, शैतान बीच में कूद के उनको मिला देता, ताल्लुक़ कायम हुआ था। वो किसी को मालूम रहता, शैतान को मालूम है, अल्लाह को मालूम है, उन दोनों को मालूम है। तो ये कोसी आशनाई है, ये पोशीदा शनासाई है, नाजायज़ ताल्लुक़ पोशीदा तरीक़े से, किसी को मालूम नहीं हो रहा मगर काम चल रहा है सब ऐसा। वो भी मना है, वो भी सख्त मना है।
یہ اس کی جمع ہے. خدنن کی جمع یہ بھی ویسی ہے کہ اخدانن اولادن کی طرح ہے. ہاں یہ پوشیدہ کئی لوگ کرتے نا تو وہ جمع کا صیغہ آ گیا. اب یہ متخذی کیا ہے بھائی؟ الف خاص زال مادہ ہے, باب افتعال میں لگے اس کو, میم پیش جو ہے وہ ہے. یہ اصل میں کیا تھا بھائی؟ متخذینہ تھا, متخذینہ. اب یہ دونوں لفظوں کو ملا تو کیا معنی؟ مرکب اضافی ہے. یہ مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی ہے. اور یہ جمع مذکر پہلا جو ہے مضاف میں کون ہے؟ جمع مذکر سالم ہے. یہ متخذینہ جمع مذکر سالم ہے. تو ایک رول ہے نا اپنا, کیا ہے بولو بھائی؟ ہاں, کن صورتوں میں گرا دیتے؟ جمع سالم ہوتا ہے. اگر جو ہے مرکب اضافی میں کتنے لفظ رہتے بھائی؟ پہلے لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ مضاف. دوسرے کو کیا بولتے ہیں؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کے اوپر ہمیشہ کیا رہتا؟ زیر رہتا. اس پہ جو ہے زبر زیر کچھ بھی ہو سکتا. تو یہ کیا تھا؟ یہ متخذینہ تھا. یہ تو جب جمع مذکر سالم کا صیغہ مرکب اضافی میں آیا تو اس کا نون آخری کا گر جاتا. سمجھے؟ اب خالی آپ سمجھنے کی کوشش کر تو پڑھے تو ارے یہ یا کدھر سے آ گیا بول کے پریشان ہوتے آپ. وہ یا نون تھا اصل میں. کیا تھا وہ؟ یا نون. اور کس حیثیت سے آ رہا ہے یہاں بولو؟ مضاف کی شکل میں. جمع کا صیغہ ہے, مضاف کی شکل میں آیا تو جو جمع کے صیغے میں جو نون ہوتا اس کو گرا دیا جاتا. دو صورتوں میں, ایک جمع مذکر سالم ہو یا تثنیہ بھی ہو. تثنیہ میں بھی آخری میں نون رہتا نا, جمع میں بھی آخری میں نون رہتا ہے نا. وہ دونوں کیا ہوتے؟ گر جاتے. تو اس وقت یہاں نون گر گیا تو کیا یا بچا خالی, وہ یا لکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد میں دیکھیے وَمَن یکفر بِایمانی, جو کوئی ایمان سے انکار کر گیا. جو کوئی ایمان سے انکار کر گیا. ایک ایمان لا لیا ایک آدمی بیچارہ, اب بعد میں پھر ایمان چھوڑ دیا, پھر کفر میں چلے گیا. تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ایمان لانے کے بعد میں انہیں جتنے بھی نیک اعمال کیا تھا, جتنے بھی نیک اعمال کیے تھے وہ سب برباد, زیرو ہو جاتا اس کو. اللہ تعالیٰ زیرو کر دیتا اس کو. ایک شخص ایمان لایا, 2 سال 4 سال ایمان سے رہا, نیک کام کیا, وہ پورے شمار ہو گئے نیک کام میں اس کی, مگر پھر پلٹ گیا, انکار کر گیا, تو اس کے پورے جو نیک اعمال تھے زیرو کر دیے جاتے. وہ بتا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں. میں یکفر, جو کوئی کفر کیا, بالایمانی, ایمان سے ہٹ گیا, ایمان والا ایمان سے ہٹ گیا, فقط حبط عملہ, اس کے عمل کے معنی مراد یہاں پورے اعمال اس کے حبط ہو گئے, یعنی برباد ہو گئے, برباد ہو جاتے, اللہ کر دیتا ہو. وہ فی الآخرتی من الخاسرین, تو کیا ہو جاتا ہے وہ آخرت میں؟ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوتا.